8 اور 9 اپریل کو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان is blessed with multiple mineral sector. ریکوڈک کس بلا کا نام ہے؟ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے اوپر نظریں جمائے ہوئے. اس کو اگر ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو وی کین ایزیلی ہم اس کو بہت آسانی سے اپنے ریونیو بڑھا سکتے ہیں. پاکستان ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. در نجف جو ہے اس کے اصل پتھر کی پہچان کیا ہے؟ جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے بہت کنسرن ہے. اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا، ہمارے عسکری اداروں کا، SIFC کا اور جتنے بھی انٹرنیشنل گروپ آ رہے ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کر. کیا ان معدنی وسائل کی وجہ سے پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم نے جانے عبدالحنان صاحب سے، جو کہ ایک جیو سائنٹسٹ ہیں. اگر آپ بھی ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک دیکھیں. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں معدنیات کے بے شمار ذخائر ہونے کے باوجود ملک کو معاشی فوائد حاصل کیوں نہیں ہو رہے؟ عثمان، یہ بہت اچھا کویشچن ہے. اور پاکستان از بلیسڈ وتھ ملٹیپل منرل سیکٹر. ہمارے جو پاکستان کا خطہ ہے یہ گلوبلی دنیا کی ایک بہت سی یونیک اینٹی میں سے ایک ہے. کیونکہ جب ہم معدنیات کی بات کرتے ہیں، جو معدنیات جس جگہوں پہ بنتی ہیں تو وہ ساری کے ساری جیولوجیکل سیٹنگ پاکستان میں پریویل کرتی ہیں. ہمارے پاس بلوچستان کی منرل سیکٹر ہے، گلگت بلتستان کا منرل سیکٹر ہے، ہمارے پاس پنجاب میں کوئلے نمک کے بہت بڑے ذخائر ہیں. ایون سندھ کے اندر تھر کول کا پروجیکٹ ہے. تو آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ معدنیات کا ہونا اور معدنیات کو نکالنا یہ تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں. گلوبلی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس لارجر پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا رول ہوتا ہے. اور اگر ہم دنیا کی اگزامپل دیکھیں تو اس میں جتنے بھی بڑی فرمز ہیں ان کے پاس تمام ٹیکنالوجی موجود ہے. تو پاکستان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے معدنیات میں، اس کی ہسٹری سالٹ ہے، کول ہے، جو کہ پچھلے 100 سال سے یہاں سے نکل رہی ہے. جب ہم کاپر گولڈ کی بات کرتے ہیں، میٹالک ریسورسز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے ٹیکنالوجی کا. اور پاکستان کے پاس بہت اچھا جیولوجیکل ریسورس موجود ہے. لیکن جب ہم نے معدنیات پہ کام سٹارٹ کیا 1975 میں، جو سینڈک کا پروجیکٹ ہے، سینڈک کی آپ کو میں ایک ہسٹری بتاؤں، اٹ واز ڈسکورڈ بائی US سیٹلائٹ امیجری سروے. اور اس کو جو پاکستان کا جیولوجیکل سروے ہے، ان لوگوں نے وہاں پہ کام کیا اور ایک آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک ڈسکوری ہوئی. اور اس کو پھر ہم نے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ہم نے چائنیز کو دے دیا اور چائنیز کی اشتراک کے ساتھ ہم نے اس کو پروڈیوس کیا. اچھا، دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ معدنیات کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس معدنیات میں جو اس کی اکنامک ویلیو، ہم اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں گریڈ کنٹرول، یا آسان فہم زبان میں کہ اس میں کتنے % وائبل منرل ہے جس کو ہم اکنامیکلی گلوبل مارکیٹ میں سیل کر سکیں. تو اس کے لیے بیسیکلی پراپر جیولوجیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں. جیولوجیکل اسٹڈیز کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنا ریسورس موجود ہے. تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم عام فہم میں بتا دیں کہ ایک جگہ پہ ہمیں تانبا مل گیا. تو ہم پہلے جیولوجیکل اسٹڈیز کرتے ہیں، پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم ڈرلنگ کرتے ہیں. کیونکہ یہ ساری معدنیات یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل زمین کے اوپر موجود ہے. اور یہ جو کاپر ہو گیا، گولڈ ہو گیا، یہ ذرات کی فارم میں ہوتا ہے. تو اس کی پوری ریسورس ماڈلنگ ہوتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں ہے. اب پاکستان اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ منرل سمٹ اور آج سے 4 سال پہلے پاکستان کی جو نیشنل اکانومی ہے وہ ہائیڈرو کاربن سے شفٹ ہوگی منرل سیکٹر میں. اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہے. کیونکہ آپ کو ہمارے پاس بلوچستان میں جو ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے، یہ دنیا کا ون آف دی لارجسٹ انڈسکورڈ، مطلب اس پہ ڈسکوری نہیں ہوئی گولڈ کاپر پروجیکٹ ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ ریکوڈک کیا، اس کی کیا کہانی ہے؟ ریکوڈک ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ریکوڈک کو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ایک ٹیتھین کاپر کمپنی تھی اور اینٹاگونسٹا کینیڈین کمپنی تھی. انہوں نے انیشیلی کام کیا اور ریکوڈک کی ڈسکوری بتاتا ہوں پاکستانیز نے کی ہے. اٹ واز ناٹ انیشیلی ڈن بائی دا فارن کمپنیز. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا براڈ بتاتا جاؤں کہ جہاں پہ جیولوجیکلی یہ چٹانیں بنتی ہیں وہاں پہ گولڈ ہوگا، اس کے ساتھ کاپر ہوگا. تو ہم نے پاکستان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ جو پورفری سسٹم ہے وہاں پہ گولڈ ہوگا، کاپر ہوگا، لیڈ، زنک اور ادر منرلز ہوں گی. تو ریکوڈک
پہ پہلے 12 سال ایک فورن کمپنیز نے کام کیا اور اس کے بعد پھر بیری گولڈ آ گیا. اب اس میں یہ تھا کہ اس میں بہت بڑا ریسورس ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کاپر کی ویلیو بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ 6 ٹریلین ٹن $6 ٹریلین اس کا ایسٹ ویلیو جو انیشیل رپورٹ ہے 6 ٹریلین ڈالر اس کی ایسٹ ویلیو ہے. اب آپ کمپیئر کر لیں جو دنیا کے 5 بڑے گروپس ہیں لائک ایپل ہے, مائکروسافٹ ہے, ایلن مسک ہے. سو 6 ٹریلین ٹن از دی منرل commodity output for the Reko Diq گولڈ پروجیکٹ. اور اس میں انویسٹمنٹ انیشلی جو بیری گولڈ ہے اس نے $12 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور 50% شیئر بیری گولڈ کا ہے اور 50% شیئر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. اچھا سر، یہ سونا نکال کے جائیں گے کہاں؟ لائک پاکستان میں ہی رہے گا یا باہر کسی کنٹری میں لے کے جائیں گے؟ جہاں پہ ہماری یہ معدنیات نکلتی ہیں نا عثمان, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سونا ہے, تانبا ہے, یہ نکلتا ہے زراعت کی فارم میں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری گولڈ یا کاپر کی اور ہے, تو اس کو اگر بیرون ملک لے جائیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں ہی اس کی پروسیسنگ پلانٹ لگے گا, کیونکہ اگر اس کو کوئی بھی آپریٹر کمپنی پاکستان سے باہر لے کے چلی جاتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہی یہ اس کا فلٹریشن پلانٹ ہوگا اور اسی لیے اس کی اکانومی اور اس کی جو نیٹ پروفٹ ویلیو ہے, جو مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو ہمیں اس سے آمدن آئے گی وہ بہت زیادہ ہے اور یہ پاکستان میں ہی رہے گا. یہ آلریڈی جو گورنمنٹ کا اور ہمارے بیری گولڈ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے اندر شامل ہے کہ ہم اس کو پاکستان کے اندر ہی اسی پریمیسز میں اس کو ہم پروسیسنگ کریں گے, فلٹر کریں گے اور جو را مٹیریل ہے, جو را دھات ہے جس میں زراعت ہیں کاپر کے, سونے کے, تانبے کے, تو اس سے ہم اس کا جو پراپر فلٹریشن کر کے گولڈ نگیٹ, کاپر, مولیبڈنم اور اس طرح کی جو اس کی ایسٹس ویلیو ہے وہ ہم بنائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے اس آمدن سے ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں؟ اس میں جو ریکو ڈک سے ہمیں نیٹ پروفٹ ویلیو آئے گی بیسیکلی اس میں تقریباً جو $72 بلین ایسٹ جو ہم 35 کے یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں سونے کے, تانبے کے, تو اس کی جو آمدن ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. یہ کوئی 35 سال کا پروجیکٹ ہوگا جس میں $72 بلین اس کا نیٹ پروفٹ ویلیو آئے گی اور جس میں 50% گورنمنٹ آف پاکستان کا شیئر ہے, 50% بیری گولڈ کا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ ریکو ڈک بلوچستان میں جو چاگی کے پہاڑ ہیں اس میں ایک چھوٹی سی لیز ہے, اس کے ساتھ بہت اور لیزز ہیں جس پہ اب گورنمنٹ کام کر رہی ہے. تو اس کو اگر ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو وی کین ایزیلی ہم اس کو بہت آسانی سے اپنے ریونیو بڑھا سکتے ہیں. پاکستان ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. ہمارے جو قرضہ جات ہیں وہ بآسانی اگر ہم سسٹمیٹک مائننگ کریں, اس کو پروموٹ کریں, انٹرنیشنل پلیئرس کو لے کے, اور اس میں سب سے ضروری ہمارے جو لوکل پاکستانی لوگ ہیں, اسمال اسکیل بزنس اپروچ پیپل یا لارج اسکیل لوگ ہیں, ان کو انوالو کر کے ہم بہت زیادہ اس میں مائننگ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں ریکو ڈک دنیا میں ون آف دی لارجسٹ انڈسکورڈ کاپر کا پروجیکٹ ہے. اس کے ذخائر بہت بڑے ہیں, بہت بڑے اس کے ذخائر ہیں. اور ریکو ڈک کے ساتھ ابھی 1000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا پڑا ہوا ہے جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈفرینٹ کمپنیز کو لیزز دے رہی ہے اور پاکستان کی کچھ اپنی کمپنیز ان ایریاز پہ کام کر کے ارضیاتی اسٹڈی کر کے اور وہاں پہ جو سونا ہے, تانبا ہے, زنک ہے, ایون لوہا, آئرن کا, دالبندین کا بہت بڑا ایسٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو منرل سیکٹر آنے والے دور میں پوری دنیا اس آڑ میں لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنے منرل ریسورسز پہ کام کریں اور اس کو پروموٹ کریں. تو گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کر رہی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو 8 اور 9 اپریل کو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے نام سے جو سمٹ ہونے جا رہا ہے, اس سے پاکستان کے معدنی شعبے پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 یہ پاکستان کی ترقی کے راہ کی کڑی کی دوسرا ایک ایونٹ ہو رہا ہے. پہلا ایونٹ 2023 اگست میں ہوا اور جس کے پراسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ایونٹ رکھا جا رہا ہے. اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں اس میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ گلوبل انویسٹر آ رہے ہیں. اگر آپ کو میں اس کو ہم 3 طرح سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ دنیا سے کون کون سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, ہمیں لوکل ہماری اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا, اور فیوچر میں وٹ ول بی کہ اگلے 15 سال کا 20 سال کا لائحہ عمل کیا ہوگا. یہ جو منرل سمٹ ہے 2023 میں ہوئی تھی اور اس کو بھی میں اس کا حصہ تھا, میں نے اس کو بھی اٹینڈ کیا اور میں نے جو ڈفرینس دیکھا
پاکستان کا مائننگ کا بزنس بہت زیادہ بوم کر گیا. آپ کو پتہ ہے, بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو جنرل ہمارے بڑی کمپنیز تھی وہ آئل اینڈ گیس کا سیکٹر تھا. 2023 کی منرل سمٹ کے بعد ہمارے تمام جو آئل اینڈ گیس کے پلیئرز ہیں وہ بھی مائننگ سیکٹر میں آ گئے, کیونکہ اس سے بہت زیادہ آمدن آئے گی, اور اس آمدن کا پاکستان کی ترقی اور پراسپیرٹی پہ اور ہماری جو انفراسٹرکچر ریویمپ ہے اس پہ بہت زیادہ مثبت نتائج آئیں گے. اور آپ کو یہ بتاتے چلوں, یہ 2 سال کا جو ایفرٹ ہے پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں. بیری گولڈ آ رہا ہے, آسٹریلیا کی بہت بڑی فرم ہے ریو ٹنٹو, اسی طرح BHP, سعودی گروپ میں سعودی معدن ایک بہت بڑا گروپ ہے, انہوں نے 15% شیئر پرچیز کیے. تو یہ اتنے بڑے گروپ اگر پاکستان میں آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ آئیڈیا لیں گے پاکستان میں بہت بڑے معدنیات کے ذخائر ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا پے بیک ویلیو بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح ہمارے پاکستان کی جو آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں, جس میں OGDC, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اینڈ گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, ان 3 کمپنیز نے منرل سمٹ کے بعد, آپ کے کویشچن کی کڑی سے تعلق ہے, انہوں نے کمپنی بنائی پاکستان منرل پرائیویٹ لمیٹڈ PMPL. سو یہ سارے گروپ اب بلوچستان میں معدنیات کے ذخائر کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ہماری جو نیشنل منرل پالیسی ہے, نیشنل منرل پالیسی, اس کے بڑے مثبت اثرات ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہماری کمپنی جو ہیں اور پاکستان کی جو تقدیر فیوچر میں بہت جلدی بدلنے جا رہی ہے. حنان صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں جاتا ہوں بلوچستان اور وہاں جا کے کوئی پتھر وغیرہ یا ایسی معدنیات ڈھونڈتا ہوں جس سے راتوں رات میری تقدیر بدل جائے, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ عثمان, یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ وہ جائے اور راتوں رات امیر ہو جائے. پاکستان میں آپ کو بتا دوں معدنیات کے ڈھونڈنے کا, تلاش کرنے کا طریقہ, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کیونکہ ہم لوگ, ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں. تو اس کو میں بہت آسان زبان میں بتا دیتا ہوں کہ معدنیات ہر جگہ پہ پڑی ہوتی ہیں, لیکن معدنیات میں جو سب سے ضروری چیز ہے اس کی ویلیو ایڈیشن ہو. جیسے ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ, ہیرے کی کیوں ویلیو بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک تو وہ شفاف ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کے نگیٹ کا سائز بڑھے گا اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ جائے گی. تیسرا, وہ شفاف ہوگا, ویلیو بڑھ جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس ایکوا مرین ہے. ایکوا مرین ایک ایسا جیم سٹون ہے جو شگر میں, گلگت بلتستان میں خاص کر شگر کے ساتھ ایک ایریا تھا داسو, اور آپ کو بڑے مزے کا واقعہ سناتا ہوں کہ ہم اس ایریا کی ایک اسٹڈی کرنے گئے اور ہم ایکوا مرین ڈھونڈتے رہے. ہمیں ایکوا مرین تو نہیں ملا کیونکہ وہ تقریباً وہاں پہ بھی 7,000 فٹ بلندی پہ ہے. اگر ہم وہ ایک ویلی ہے برالڈو ویلی, شگر سے آگے داسو آتا ہے, بالکل آپ نے اکثر ڈاکومنٹریز میں سنا ہوگا لوگ K2 بیس کیمپ پہ جا رہے ہیں, یہ بالکل اسی راستے میں آتی ہے داسو ویلی. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے 8,000 فٹ اوپر دیکھنا ہے, تو وہاں پہ پہاڑ ہے اور ایک راک ہے پیگماٹائٹ جس کے اندر یہ جیم سٹون بنتے ہیں. تو جب ہم ادھر گئے تو ہمیں ایکوا مرین تو نہیں ملا, لیکن ہمیں ایک ایسا پتھر ملا جس کو ہم عام جیولوجی میں کوارٹز کہتے ہیں, لیکن عام فہم میں اس کو در نجف کہتے ہیں. اچھا سر, آپ نے در نجف کا ذکر کیا, یہ در نجف کی ایکچوئل کہانی کیا ہے, اس کی اوریجن کیا ہے, اور کیا یہ مارکیٹس میں ملنے والے جو در نجف ہیں یہ اوریجنل ہے؟ در نجف جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ ایران بیسڈ ہے, یمن سے آتا ہے. اور جو اس کا کرنک ہے, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 70% در نجف پاکستان سے ایران جاتا ہے. اس پتھر کو ہم گلگت بلتستان میں شگر ویلی میں نکالتے ہیں, کوارٹز کے کرسٹل ہوتے ہیں, بہت شفاف کرسٹل ہوتا ہے, اور وہاں پہ جا کے یہ کٹ ہوگا, اس کو پالش کریں گے اور جولری میں یا رنگز میں اس کو یوز کرتے ہیں. تو ہمارا ہی پتھر ایران جاتا ہے, ایران سے بھی آتا ہے. تو مارکیٹ میں آئیڈیا لگانے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس سٹون کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. وہ کتنا شفاف ہے, اس کا ویٹ کتنا زیادہ ہے, جتنا ویٹ بڑھے گا اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی. تو مارکیٹ میں جتنے بھی ہمارے قدرتی جیم سٹونز ہیں اس کی شفافیت اور اس کا جب سائز بڑھے گا تو اس میں اس کی ویلیو زیادہ ہوتی چلی جائے گی. عبدالحنان بھائی یہ بتائیے کہ در نجف جو ہے اس کے اصل پتھر کی پہچان کیا ہے, یا جو ہم پتھر پہنتے ہیں اس کے اصلی ہونے یا نقلی ہونے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو میں بتاؤں, پشاور میں یہ تو بہت سے پتھر ہیں جو کلو کے حساب سے ویسے مل جاتے ہیں. تو اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم پتھر کو چیک کرتے ہیں جیولوجیکلی, اس میں پتھر کی شفافیت, اس میں ہم ایک لائٹ پاس کرتے ہیں. اور یہ آج کل جتنے بھی ہمارے جیم اینڈ جولری کے لوگ ہیں انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو ہم اس کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پاکستان میں جیم اینڈ جولری ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیکنالوجیکل ڈپارٹمنٹ. آپ 1,500 2,000 دے, کیونکہ اگر آپ ایک 80,000 کا 2 لاکھ ایک پتھر خرید رہے ہیں تو ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے اس کا ضرور ٹیسٹ کرائیں. شروع میں یہ بہت مشکل سے ہوتا تھا, اب پاکستان کے تمام شہروں میں یہ فیسلٹی موجود ہے. اور یہ آپ کے پروگرام کی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو لوگ ڈفرینٹ جیم سٹون پہنتے ہیں
تو ان کو اگر یہ پرابلم ہے یا یہ شک ہے یہ اصل ہے یا نہیں ہے، وہ کسی بھی اسٹینڈرڈ لیب سے اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ 1500 2000 میں آپ کو سرٹیفائڈ کر دیں گے. کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کوارز ہے، کچھ سنتھیٹک بھی چیزیں ہیں، ایون ڈائمنڈ بھی کوارز کی کچھ فارم میں لوگ اس کو اس طرح تراشتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈائمنڈ لگتا ہے، اور مارکیٹ میں بہت سے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. تو اس چیز کو تو اب بہت آسان کام ہو گیا، ہم اس کو مارکیٹ سے کسی بھی شہر میں جو جیمن جولری والے ہیں وہاں سے اس کو ہم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم کس طرح لیب میں جا کے اس پتھر کے اصل ہونے کا پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی وہ کیسے پتہ لگائے گا کہ یہ پتھر اصل ہے یا نہیں؟ بہت آسان. اس میں 2 3 چیزیں ہیں. جو بھی پتھر اس کو ہم سورج کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں وہ شفاف ہو سکتا ہے، اس میں دھندلا پن ہو سکتا ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا ٹرانسلوسنٹ ہے. اس طرح وہ پتھر جس میں ڈفرینٹ اینگلز بنے ہوتے ہیں، تو اس کو اگر ہم ایک وائٹ پیپر پہ ایک ڈاٹ لگا لیں اور پتھر کو اوپر رکھ کے دیکھیں وہ ڈاٹ ایگزیکٹلی نیچے ہے، تو یہ شفاف، یہ ریئل ہوگا، یہ ریئل ہونے کی نشانی ہے. اور جو شفافیت والا معاملہ ہے وہ دونوں متس ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر پتھر میں دھندلا پن ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہوگی، اور وہ اگر بالکل شفاف ہے اور آپ کو پتھر کا ایک ویٹ ہوتا ہے، عام فہم بندہ سے یہ چیک کر لے کہ اگر چھوٹا سا پتھر ہے اس کا ویٹ کم ہے تو یہ پلاسٹک مٹیریل ہو سکتا ہے. اور پتھر کو اگر ہم کسی دھات پہ اسکریچ کریں گے تو اس کی ہارڈنس ہوتی ہے، ہر ایک پتھر کی ہارڈنس ہوتی ہے جو کہ آرٹیفیشیل کی نہیں ہوتی. تو یہ 2 3 نشانی ہے جس میں ایک عام فہم آدمی کسی لوہے کی دھات سے اس کو رگڑ کے دیکھ سکتا ہے، سورج کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے، یا لائٹ جو ہماری آج کل یہ LED لائٹ ہے، UV لائٹ ہے، اس کو پاس کر کے ایک وائٹ پیپر پہ نقطہ لگائے اور اس کو پاس کر کے دیکھ لے وہ ایگزیکٹ اس کے نیچے وہ ڈاٹ ہے، اگر تو وہ موجود ہے تو یہ اس کا پتھر جو ہے وہ ریئل ہے. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں جو ہماری میٹیلک منرل ہیں سب سے زیادہ ذخائر بلوچستان میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس لیے پائے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ایک پورفری بیلٹ ہے، کاپر گولڈ پورفری بیلٹ. تو یہاں پہ جب ایک دھات بنتی ہے تو ایک دھات نہیں بنتی، بہت سی دھاتیں ایک ساتھ بنتی ہیں. اس طرح ہم شمالی پاکستان میں جو ہمارے پاس کوہستان کا علاقہ ہے یہاں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہم اس کو آفیولائٹ کہتے ہیں. وزیرستان میں ہمارے پاس گولڈ کوپر کی مائن ہے، یہ محمد خیل پروجیکٹ ہے. اس طرح مسلم باغ میں آفیولائٹس ہیں. تو کچھ مخصوص ایریاز ہیں پاکستان میں جہاں پہ بہت زیادہ دھاتیں پائی جاتی ہیں. اور جو پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں جیسے پٹوار کا ایریا ہو گیا، ادھر نمک ہے، لائم سٹون ہے، باکسائٹ ہے، یہ منرلس پائی جاتی ہیں. اور کچھ علاقوں میں کوئلہ پایا جاتا ہے. تو اس کو عام اس کے لیے کہ جو ہمارے میٹیلک ریسورسز ہیں جہاں جہاں پہ پہاڑ ہیں وہاں پہ بلوچستان کے علاقوں میں، کوہستان کے علاقوں میں، چترال کے علاقوں میں، یہاں پہ ہماری تمام کے تمام دھاتیں پائی جاتی ہیں جو کہ اس میں لیتھیم ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے، گولڈ، کوپر، تانبا، زنک، بیرائٹ، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور پاکستان میں بہت وافر مقدار میں ہے، اور اگر ان کو پراپر طریقے سے تلاش کیا جائے تو بہت زیادہ آمدن اس کا پاکستان کی معیشت پہ بہت مثبت نتائج آئیں گے. سر سونا اور کوپر کے سب سے زیادہ ذخائر کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں جو ڈسکورڈ پروجیکٹ ہے وہ ریکوڈک ہے. اس سے پہلے سینڈک کا پروجیکٹ تھا، اور اس کو سینڈک میٹل انٹرپرائز ڈیل کر رہی ہے، اور وہ ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا. جو اس سے بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ 12 سال فیزیبلٹی اسٹڈی پہ لگے، جس کو ریکوڈک بیری گولڈ نے کام کیا، یہ بہت بڑا ذخائر ہے کاپر کا. اور اس میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس کا پروفٹ کتنا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ $12 بلین ہے، اور یہ $74 بلین پاکستان کی معیشت کو پے بیک کرے گا. تو سب سے بڑے ڈپازٹ، اس کے ساتھ جو چھوٹے ڈپازٹ ہیں، چھوٹے سے مراد کے ابھی ڈسکورڈ ہو رہے ہیں، وہ وزیرستان میں ہے. ہمارے پاس چترال میں ڈپازٹ ہے جس پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ مسلسل لگی ہوئی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ تانبے، سونے اور چاندی اور ان ذخائر کی تلاش میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. آپ نے وزیرستان کا ذکر کیا، ابھی ریسنٹلی خبروں میں بتایا گیا کہ وہاں پہ آئل اور گیس کے ذخائر پائے گئے ہیں، تو ان میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بالکل اس میں حقیقت ہے. پاکستان میں جو ہمارا وہ علاقے جہاں سے تیل اور گیس نکلتا ہے وہ پٹوہار کا علاقہ ہے، وہ کوہاٹ کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو آئل اور گیس کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 100 سال پرانے ہیں. اس طرح سندھ میں اور DG خان میں اور نیچے ہمارے پاس کراچی میں یہاں پہ ذخائر موجود ہیں. وزیرستان کی ڈسکوری پازیٹیو ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ فیوچر میں ہائیڈرو کاربن موجود ہوں گے. تو ہماری آئل اینڈ گیس کمپنیز OGDCL، ماڑی انرجیز لمیٹڈ، یہ یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور انہوں نے ایک نہیں 2 3 ڈسکوریز کی ہیں. اور فیوچر میں یہ سارا ایریا، کیونکہ یہ ایریا اس میں سیکیورٹی کا پرابلم تھا، آنے والے دور میں ان ایریاز پہ کام ہوگا، اور یہ بہت زیادہ رچ ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں. تو سر یہ بتائیں اپنے 18 سالہ ایکسپیرینس میں آپ نے کیا کیا چیز دریافت کی، اور وہ کون سی ایسی نایاب چیز ہے جو آپ نے گھر میں زینت بنا کے رکھی ہوئی ہے؟
اس میں میں نے تو تقریباً پورا پاکستان وزٹ کیا، اور کچھ ایسے ایریاز میں گئے جہاں پہ بہت عرصے بعد آپ گئے ہو. ایک میاں ولی کے پاس ایریا چدرو کھیل کا، اور 1992 کے بعد ہم لوگ 2013 میں گئے. اور اسی طرح بھی ریسنٹلی میں بلوچستان میں ایک ایریا میں گئے، ادھر ہم لوگ پکڑے ہوئے گئے. لیکن جیولوجی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کوئی یونیک جگہوں پہ جائیں. سر کیسے پکڑے گئے؟ لائک کس نے پکڑا؟ کیا نکال کیا رہے تھے وہاں سے آپ؟ یہ ایک ایریا ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان کی باؤنڈری ہے. یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ لوکل قبائل سسٹم چلتا ہے. تو ہم ایک ایریا میں گئے جو کہ 27 کلومیٹر لمبا تھا، اور ہم لوکلز کو ساتھ لے کے گئے. وہاں پہ 3 ٹرائبس کو ہم نے بتایا تھا، اور جب ہم اس جگہ پہ پہنچے 3 بجے صبح کے چلے ہوئے، اور ہمیں پکڑ لیا گیا کہ آپ ہمارے سردار کی پرمیشن کے بغیر کیوں آئے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، اور ان سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور وہ بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے ڈائناسورس کے جو پیروں کے نشان ہیں وہ دریافت کیے، اور کچھ ایسی جگہوں پہ جو آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہیں جن چٹانوں میں ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا. کچھ یہ جو اینیملس کے باقیات جس کو فاسلس کہتے ہیں یہ ہم نے ڈسکور کیے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میری اپنی کلیکشن میں پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فیوچر میں ابھی لوگ آ رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک اور سٹوری بتاتا چلوں کہ بعض اوقات ہم ایک گارج میں گئے ہیں اور ہمیں وہاں پہ رات سٹے کرنا پڑ گیا. اور وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صبح سویرے نکلیں تو آپ کو بہت سی ایسی نایاب چیزیں ملتی ہیں جس میں معدنیات ہیں، جس میں جیولوجی اٹ سیلف جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹڈی بنائی ہوئی ہے، اس میں بہت سی نیچر کی مسٹریز ہیں وہ سالو ہوتی ہیں. اور ابھی ریسنٹ ڈسکوری جو ایک عام انسان کے لیے ہیومن اسکلز، ہیومن فاسلس، پوری دنیا میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ انسان کب بنا. تو کیرتھار نیشنل فارسٹ ہمارا ایک نیشنل فارسٹ ہے، اس کے ساتھ کیرتھار ماؤنٹینز ہے، وہاں پہ ہمیں کچھ ایسے باقیات ملے ہیں جو کہ ہیومن سویلائزیشن کو شو کرتی ہے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ پوری دنیا میں لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے پاکستان کے معدنیات کی بات کر لی، لیکن اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کے منرلز میں بہت انٹرسٹ شو کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو معاشیات کی دھوڑ ہے وہ منرلز کے اوپر ہے. 2 طرح کی ہمارے پاس منرلز ہوتی ہیں جس کو ہم کریٹیکل منرلز کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک منرلز. اسٹریٹجک منرلز ہمارے پاس وہ ہیں جو ہم اپنی ٹیکنالوجی میں، انڈسٹری میں، آرم فورسز کی مینوفیکچرنگ میں یوز کرتے ہیں. اور کریٹیکل منرلز یہ ہوتی ہیں جو کہ اویلیبل ہیں اور اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو یوکرائن میں از رچ اینڈ رچ ود دیز کریٹیکل منرلز. ایسا نہیں ہے کہ آل دس سڈن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چلے گئے ادھر. اسی طرح رشیا کے جو یہ یوکرائن ایک سینڈوچ بنا پڑا ہے، تو اٹ از اونلی جو اس میں معدنیات ہے، کریٹیکل منرلز ہیں، تو رشیا اور امریکہ کا دونوں کا انفلوئنس ہے یوکرائن کے اوپر. اور یہی حال پاس میں افغانستان کے پاس تھا کہ افغانستان میں جو یو ایس بہت عرصہ رہ کے گیا تو بہت سی معدنیات ہیں جس کو اس نے وہاں سے ایکسپلائٹ کیا. تو ایون آسٹریلیا، اور آپ ایک جو سب سے مشہور فیکٹر ہے کہ دنیا کی معاشیات پہ چائنا از پلئنگ اے ویری کریٹیکل رول. وہ پوری دنیا سے معدنیات اکٹھی کر رہا ہے اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو ایڈیشن کر کے سیل کرے گا. تو اس وقت جو 2 بڑے گروپس اگر آپ مجھ سے پوچھیں، امریکہ اینڈ چائنا، پوری دنیا سے، ایون افریقہ سے یہ معدنیات کو اکٹھا کر رہے ہیں. ان کا نیکسٹ 30 ایئر کا پلان یہ ہے کہ ان معدنیات کو اکٹھا کریں گے، اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائی ویلیو میں سیل کریں گے. اور اسی کویشچن سے لنک میں کروں، پاکستان میں بھی بہت سی معدنیات موجود ہیں جو کہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی. تو یہ جو ہمارا منرل سمٹ ہونے جا رہا ہے، اس کی ایک یہ بھی کڑی ہے کہ ہمارا جو ان ایکسپلورڈ پارٹ ہے پاکستان کے، وہ تمام صوبے اور وہ ایریاز جہاں پہ منرلز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، وہ اب ہم گورنمنٹ کے اشتراک سے، ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے، PMDC ہے، اور پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور معدنیات کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ پاکستان کے بے شمار علاقوں میں جاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو جان سے مارنے کی کسی نے دھمکی دی ہو، یا پراپر آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ابھی جو حالات ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں. اس میں ہمارے عسکری اداروں کا، ہماری لوکل پولیس کا، ہماری لوکل گورنمنٹ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. بلوچستان ہے، چترال ہے، گلگت بلتستان ہے. تو یہ تو جب ہم انڈیویجول طور پہ یا اسمال گروپس کے فارم میں جاتے ہیں تو ہم اس وقت بھی سیکیورٹی کے بارے میں ان کو لکھتے ہیں. اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا SIFC ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل،
انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے لوکل لوگوں کو بھی اور انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی، کیونکہ جو بھی انٹرنیشنل گروپ آتا ہے وہ دے ڈیمانڈ سیکورٹی. تو گورنمنٹ، ہمارے عسکری ادارے، ہمارے لیویز، ہمارے ایف سی، یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کی سپورٹ کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. اور خاص کر ہماری جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ سیکورٹی کے بہت کنسرن ہے. تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا، ہمارے عسکری اداروں کا، ایس آئی ایف سی کا، اور جتنے بھی انٹرنیشنل گروپ آ رہے ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں، معدنیات کی ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کرے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت دلچسپ لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.